بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کم عمر ہو تو اس کی سوچ کو بدلنا اور اس کی شخصیت کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنا مرد کے لیے آسان ہوتا ہے، اسی لیے مرد کم عمر عورتوں کو پسند کرتے ہیں، ورنہ عورت کی خوبصورتی تو تا دیر تک قائم رہتی ہے۔ میری بیوی کی عمر بھی بمشکل 17 سال تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو دیکھتے ہی دل دے بیٹھا۔ وہ کسی بچے سے بھی زیادہ معصوم تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں جھیل سی گہرائی تھی۔ میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تو اس کے ماں باپ نے عجیب بات کر دی۔ عموماً ماں باپ اپنے بچوں کی برائی اس طرح بیان نہیں کرتے، لیکن صدیقی صاحب کی دیانتداری مجھے پسند آئی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، بیٹا میں تمہیں حوریہ کا رشتہ دینے سے انکار تو نہیں کر رہا، لیکن میری بیٹی کو سجنے سنورنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ اکثر ضد کرنے لگ جاتی ہے، پھر اس کی ضد کو پورا کرنا پڑتا ہے، ورنہ نہ یہ کھانا کھاتی ہے نہ کوئی بات کرتی ہے۔ تھوڑی نکچڑی ہے، ابھی گھر کے بات کرتی ہے، تھوڑی نکچڑی ہے، ابھی گھر کے کام بھی صحیح سے نہیں آتے۔ اگر اس عمر میں اس کی شادی کر دوں گا تو یہ اور بھی زیادہ ضدی ہو جائے گی۔ اس سے اچھا ہے تم چند سال انتظار کرو، کیونکہ تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ صدیقی صاحب جانتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کو کس قدر پسند کرتا ہوں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی بیوی کی پسند اپنے مطابق خود ہی بدل لوں گا۔ بہرحال کافی تردد کے بعد یہ رشتہ منظور کر لیا گیا۔ رخصتی اگلے سال طے پائی۔ میں نے بڑی مشکل سے دن گن گن کر اس دن کا انتظار کیا جب حوریہ میری دلہن بن کر میرے گھر کے آنگن میں اتری۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر مسحور ہو گیا۔ اب وہ اور بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ بار بار اپنی شادی کے جوڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھتی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ منہ دکھائی میں بھی میں نے اسے سونے کے زیورات دیے، جنہیں پہن کر اس نے ایک بار سے نہیں ہوتی۔ حوریہ کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اس کے والد کی بات یاد آئی، لیکن ایسی کیا بات تھی کہ حوریہ میرا تحفہ تک قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شادی کے جوڑے کو اس قدر حیرت سے تکتی کہ مجھے اس پر شک ہونے لگتا کہ کہیں یہ کوئی پاگل یا نفسیاتی مریضہ تو نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے چند گھنٹے اس جوڑے میں گزارے اور پھر اٹھ کر سادہ کپڑے پہن لیے، اپنا میک اپ اتار لیا اور ہاتھ منہ دھو کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا، یا تو یہ لڑکی بہت نیک ہے یا میرے سامنے نیک ہونے کا ڈرامہ رچا رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور کمرے سے نکل گیا۔ میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ شادی کی صبح میں نے حوریہ کو سادہ کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو میری تیوری پر بل پڑ گئے۔ مجھے اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ حوریہ، اتنی بھی سادگی اچھی نہیں، تم تو جانتی ہو مجھے فیشنیبل لڑکیاں پسند ہیں۔ آج شام کو ہماری دعوت ہے، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ خوبصورت لگنا ہر ایک کا حق ہے، اور پھر تم تو اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک ہو، کیوں اپنا حلیہ بگاڑ رہی ہو؟ میری بات پر حوریہ مسکرا کر بولی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی عاصم، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ ہفتے میں آپ کو ایک بار میری بات ماننا ہوگی، باقی دن میں آپ کی بات مانوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ فی الحال تم تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی ناشتے کے لیے جانا ہے۔ میں نے حوریہ سے کہا تو وہ اپنے بال بنانے لگی، لیکن اس نے اپنے کپڑے نہیں بدلے، انہی سادہ کپڑوں میں نیچے مہمانوں کے سامنے ناشتہ کرنے آ گئی۔ مجھے حوریہ کا یہ رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو حوریہ سے سختی سے پیش آیا۔ دیکھو حوریہ، مجھے اپنی مرضی پر چلنے والی عورت پسند ہے۔ اگر تم ایسا کر سکتی ہو تو کرو، ورنہ تمہیں میری ہی ماننا پڑے گی۔ اپنی زندگی عذاب بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاندان والے کیا سوچیں گے کہ میری بیوی کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ بھی نہیں۔ آپ کو خاندان والوں کی فکر ہے، میرا ڈھنگ بھی نہیں۔ آپ کو خاندان والوں کی فکر ہے، میں نے آپ سے کہا تو تھا آپ میری ایک شرط مان لیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ بولو بھئی، کیا شرط ہے تمہاری؟ میں نے تنگ آ کر کہا، شرط یہ ہے کہ ہر جمعے کی رات آپ مجھے مکے کے قریب واقع ایک مزار پر لے کر جائیں گے۔ اس مزار پر میں آتی جاتی رہتی تھی، وہاں جا کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھلے مجھے مکے نہ لے کر جائیں، لیکن مجھے وہاں ضرور لے جائیں جہاں میں نے اپنی زندگی کے کئی دن روتے ہوئے دعائیں مانگتے گزارے ہیں۔ مجھے اس جگہ سے عقیدت سی ہے، انسیت ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں اسے کسی مزار پر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن 2-3 دنوں میں اس نے میری بات نہ مان کر ثابت کر دیا کہ وہ بغیر اپنی شرط منوائے میری کوئی بات نہیں مانے گی۔ بالآخر میں نے اس کی شرط قبول کر لی اور کہا
تم جمعرات تک جتنے دن باقی ہیں ان میں اپنے آپ کو سجا سنوار کر رکھو، مہمانوں سے عزت سے پیش، تمہارے لیے جو ہو سکا کروں گا، تمہیں مزار پر لے کر جاؤں گا، جہاں کہو گی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حوریہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، اور پھر جمعہ آتے ہوئے دیر نہیں لگی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، مہمانوں سے اچھے طریقے سے ملی، اچھے کپڑے بھی میرے لیے پہن لیے۔ اب مسئلہ مزار پر جانے کا تھا، کیونکہ یہ جمعرات کی رات تھی اور میں بہت تھکا ہوا بھی تھا، لیکن حوریہ نے ضد لگا لی کہ وہ جمعے کی رات مزار پر حاضری دینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ جب میں غسل خانے سے نکلا تو حوریہ دلہن بنے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ دلہن بنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہیں لگایا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی حوریہ کی شادی ہوئی ہے۔ حوریہ، تم نے یہ شادی کا جوڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ میری ہر شرط مانیں گے، وہ بھی بنا کوئی سوال جواب کیے۔ اس نے مجھے میرا وعدہ یاد دلایا، لیکن میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم میری شادی کا جوڑا پہن کر کہیں جاؤ اور میں تم سے سوال بھی نہیں کروں گا۔ میں اور کہیں نہیں جا رہی عاصم، صرف اور صرف اپنے گھر کے قریب واقع اس مزار پر جا رہی ہوں۔ مجھے وہاں کچھ ضروری کام ہیں، ایسی اور کوئی بات نہیں جس پر آپ کو پریشانی ہو۔ شادی کا جوڑا میرے دل کے بہت قریب ہے، بس اسی لیے اسے پہنا ہے۔ میں نے اور کوئی سوال نہیں کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میری بیوی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر میں میرے لیے سجتی سنورتی نہیں۔ آج مزار پر اس قدر تیار ہو کر دلہن بن کر وہ کیوں جا رہی ہے؟ راستے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ جب مزار پر پہنچے تو بیگم کہنے لگی آپ یہیں پر رکیں، گاڑی میں میرا انتظار کریں، میں بس تھوڑی ہی دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مزار کے ایک دروازے سے اندر بھاگ گئی۔ میں کھڑا ایک لڑکا جیسے میری حوریہ کے آنے کے انتظار میں تھا۔ حوریہ کے آتے ہی وہ اس کی طرف لپکا اور دونوں اندر والے کمرے میں چلے گئے۔ میں حیران پریشان یہ منظر دیکھتا رہا۔ میں اس سے پہلے کہ حوریہ پر شک کرتا، اپنی اماں کی بات یاد آ گئی۔ دیکھو بیٹے، میں حوریہ کو ذاتی طور پر اتنا پسند تو نہیں کرتی، ہاں لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ بد کردار لڑکی نہیں ہے۔ اس کی تم میں عدم دلچسپی صرف اور صرف اس کا بچپنا ہے، ورنہ وہ ایک باحیا لڑکی ہے۔ اماں کی بات سے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ میری بیوی تقریباً 1-2 گھنٹے مزار کے اندر ہی موجود رہی۔ آج مزار میں معمول سے زیادہ رش تھا، اس لیے میں اندر نہیں جا سکا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد مزار کے اسی دروازے سے وہ مجھے باہر آتی دکھائی دی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ چہرہ خوشی سے بھرپور تھا۔ البتہ اس کے وجود کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، جہاں اب وہ عروسی جوڑا نہیں بلکہ ایک عام سا سریا۔ تم ہماری شادی کا جوڑا کہاں چھوڑائیں؟ وہ گاڑی کے قریب آئی تو میں نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے فوراً سوال کیا، شادی کا جوڑا میں نے کسی کو دے دیا ہے، اللہ ہمیں اور دے گا۔ حوریہ، تم یقیناً مذاق کر رہی ہو، تم اپنی شادی کا جوڑا کسی کو نہیں دے سکتی، وہ جوڑا بہت خاص ہے، میں نے اتنی محبت سے بنوایا تھا، کیا تم سب بھول گئیں؟ میں نے حوریہ کو یاد دلانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ کہنے لگی کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے اپنا یہ جوڑا ایک سہیلی کو دیا ہے، وہ اپنی شادی نپٹا کر واپس دے دے گی۔ حوریہ کی بات پر مجھے شک سا ہوا تھا۔ میں اس مجاور اور حوریہ کے ایک ساتھ کمرے میں جانے پر بہت زیادہ شک و شبہات کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے حوریہ کو وہیں بیٹھنے کا کہا اور خود گاڑی سے اتر کر مزار میں موجود ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو تقریباً 2 گھنٹے سے وہیں بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے 2-3 بار اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں گاڑی میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے اسے ساری حقیقت مختصراً بتا کر پوچھا کہ کیا تم نے کسی دلہن میں ملبوس عورت کو یہاں سے اندر جاتے دیکھا ہے؟ خوش قسمتی سے وہ میری بیوی کو پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن اس نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، حوریہ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اب تم مجھے زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں خواہ ہی کوئی بات بتاؤں۔ وہ اگر تمہاری بیوی ہے تو اسے سنبھالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بوڑھے کا ٹکا سا جواب سن کر میں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں تو سب لوگ حوریہ کو جانتے تھے، لیکن کس حوالے سے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال مزار سے آنے کے بعد حوریہ بہت خوش تھی۔
وہ گھر آئی تو کہنے لگی، آج آپ نے میری خوشی پوری کر دی۔ مجھے اتنے برسوں کے بعد وہ سکون ملا جو میں سوچ بھی نہیں۔ سب سے ایک دو فرمائشیں اور کروں گی، اس کے بعد بھلے آپ مجھے اپنی غلام بنا کر رکھیں، میں آپ سے کچھ نہ مانگوں گی، نہ ہی کسی بات پر کوئی اعتراض کروں گی۔ یکدم اس کا رویہ بدل گیا تھا جو مجھے پہلے جیسے کسی شک میں ڈال رہا تھا۔ اچھا بولو کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا تو حوریہ کی فرمائش سن کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے شادی کا جوڑا لینے کی فرمائش کی تھی۔ مجھے تو اب یہ پوری دال ہی کالی لگ رہی تھی۔ دال میں کالا تو بہت چھوٹی بات ہے، بہرحال اپنی کم عمر بیوی کو سنبھالنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کا پیچھا کروں گا، مکمل تحقیق کے بعد ہی اس پر کچھ شک یا بہتان کی بات ہوگی، ورنہ اس طرح مجھے بنا تحقیق کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگلے دن میں نے بیوی کو وہ جوڑا دلوا دیا جس کی اس نے ضد کی تھی۔ دلہن بن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اب کی بار اس نے وہ جوڑا پہنا نہیں بلکہ اسے اتار کر ایک اچھے سے رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگی، ہم چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں حوریہ کو لے کر مزار پر تو چلا گیا، لیکن اس بار میں نے ٹھان لی تھی کہ اس شخص کو ڈھونڈ کر نکالوں گا جس سے حوریہ ملنے، باتیں کرنے یا پھر یہ جوڑا دکھانے آتی ہے، کیونکہ کوئی تو تھا جو اس کی زندگی میں تھا، ورنہ حوریہ اپنے شوہر کو نظر انداز کر کے شادی کا جوڑا پہن کر مزار پر کیوں آتی؟ آج بھی حوریہ نے ایک بیگ میں شادی کا جوڑا ڈال کر رکھا ہوا تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس کا مطلب اندر جا کر اس نے یہ جوڑا پہننا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ جب حوریہ گاڑی سے اتر کر مزار کی طرف بڑھی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آج میں اس کا راز جان کر رہوں گا، میں نے سوچا، اور حوریہ کے اندر جاتے ہی اس دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے حوریہ اندر گئی تھی۔ وہاں پر دو عجیب و غریب قسم کے آدمی کھڑے تھے۔ مزار کا یہ حصہ قدرے ویران تھا، یہاں پر لوگ آدمی کھڑے تھے۔ مزار کا یہ حصہ قدرے ویران تھا، یہاں پر لوگ بھی نہیں تھے اور جگہ بھی پرسکون تھی۔ میں اس دروازے سے اندر جانے لگا کہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے روک لیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، یہاں صرف اجازت لے کر ہی اندر جایا جا سکتا ہے، اس آدمی نے کہا تو میں اس پر چلا اٹھا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میری بیوی اندر گئی ہے، میں اسے لینے کے لیے یہاں آیا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ یہاں پر کوئی شادی شدہ عورت نہیں آتی، جو آتی ہیں وہ کنواری ہوتی ہیں۔ آپ کو اگر اپنی بیوی سے ملنا ہے تو پہلے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ تم جانتے بھی ہو تم کس سے مخاطب ہو؟ میں اس شہر کا ایک مشہور صنعت کار ہوں، میری بیوی اندر گئی ہے، اب تم یہاں سے ہٹو گے یا تمہارا بھیجا اڑا دوں۔ میں نے اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو دو تین اور لوگ بھی آ گئے، یہ شکل سے معتبر رکھتے تھے۔ حضرت آپ یہ کیا خاصے معقول لگتے ہیں؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی اندر گئی ہے۔ کہنے لگا، یہاں سب یہی کہتے ہیں، لیکن بغیر نکاح نامے کے ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے، اور اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کی بات سن کر عاجز آ گیا تھا۔ یہ تعداد میں زیادہ تھے، پھر ان میں کچھ بزرگ بھی تھے، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجبوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد حوریہ باہر نکلی، اسی طرح کے سادہ کپڑوں میں ملبوس۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی، لیکن اب کی بار میں اس پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اس پر چلا اٹھا، حوریہ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہارے پیچھے مزار پر آیا تو ان لوگوں نے مجھے وہاں پر کمرے میں داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم وہاں کرنے کیا چاہتی ہو؟ تمہارا شوہر ہونے کے ناطے مجھے یہ جاننے کا حق ہے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ حوریہ نے پریشانی سے کہا، ہاں کر رہا ہوں، اگلی بار میں تمہارے ساتھ آؤں گا اور دیکھوں گا کہ تم یہاں کیا کرنے آتی ہو۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، میں حقیقت جانے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میری بات پر حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رونے دھونے کا ناٹک شروع کرتی، میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 1-2 دن میں حوریہ یہ بات بھول گئی۔ میں بھی مطمئن تھا کہ اب شاید حوریہ مزار پر جانے کی ضد نہیں کرے گی۔ چلو اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن جمعے کا دن آتے ہی حوریہ نے ضد شروع کر دی، عاصم مجھے دلہن کا جوڑا لینا ہے، آپ میرے ساتھ بازار چلیں۔ اب کی بار میرا رویہ نرم تھا،
کیونکہ حوریہ میرے ساتھ جانے پر راضی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد بازار پہنچ کر ہم نے دلہن کا ایک خوبصورت سا جوڑا پسند کیا اور ہم لوگ مزار چل پڑے۔ حوریہ وہ جوڑا لے کر بہت خوش تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار بھی تھے۔ دیکھیں عاصم، وہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو ساتھ تو لے کر جا رہی ہوں، لیکن آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی نظریں نیچی رکھیے گا۔ میں وہاں سب کو بتا دوں گی کہ آپ میرے شوہر ہیں، لیکن آپ میرا مان ضرور قائم رکھیے گا۔ حوریہ کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، لگتا ہے میرا شک غلط ثابت ہو جائے گا۔ مزار پہنچ کر حوریہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اسی دروازے سے داخل ہونے لگی۔ اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اس گارڈ نے جو پہلی بار مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا، میں جانتا نہیں تھا کہ آپ حوریہ بی بی کے شوہر ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ حوریہ کی ان لوگوں میں بہت عزت تھی، مزار پر تقریباً ہر کوئی ہی اسے جانتا تھا۔ ہم ایک کمرے میں پہنچے جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ حوریہ نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ آپ تھوڑا انتظار کریں، میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔ میں نے تہجد میں پڑھنا تھے، لیکن آنکھ نہیں کھلی۔ حوریہ نے یہ کہہ کر جائے نماز بچھائی اور نفل پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو گھر سے پڑھ کر آتی، یہاں آ کر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حوریہ کی نماز پڑھنے کے دوران ہی وہی مجاور جس سے پچھلی بار میں نے حوریہ کے بارے میں پوچھا تھا، کمرے پر دستک دینے لگا۔ بی بی جی باہر آ جائیں۔ مجھے حوریہ کی بات پر سخت غصہ آیا۔ اس نے تو کہا تھا یہاں کوئی مرد نہیں ہوتا، لیکن یہ آدمی تو بڑے بے تکلفانہ انداز میں حوریہ کو مخاطب کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، حوریہ نے سلام پھیرا اور اس بوڑھے سے کہنے لگی، آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ حوریہ نے اپنے ساتھ لایا شادی کا جوڑا کھولا، اس پر لگے دھاگے الگ کیے اور پھر مجھے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا یہاں کافی ساری خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں تھیں، جبکہ ان میں ایک دو لڑکیاں اور بھی موجود تھیں جنہوں نے عروسی جوڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے اپنے سروں پر دوپٹے رکھ لیے۔ حوریہ نے انہیں بتایا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ لڑکیوں نے مجھے ادب سے سلام کیا اور کہنے لگیں، آپ کی وجہ سے ہم سب کے گھروں میں خوشیاں ہیں، اللہ آپ کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی آیا جس نے کہا کہ سب عورتیں پردہ کر لیں، مولوی صاحب نکاح پڑھانے آ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب 3-4 لوگوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ حوریہ باقی لڑکیوں سمیت سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ باری باری سب لڑکیوں نے قبول و ایجاب کیا۔ پھر حوریہ نے سب لڑکیوں کا منہ میٹھا کرایا اور یوں یہ تقریب اختتام کو پہنچی۔ وہ 3 لڑکے جن کی شادی ہوئی تھی بار بار حوریہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ حوریہ نے فخریہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، شروع سے ہی مذہبی رجحان رکھتی ہوں، مجھے نماز روزے کے علاوہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا بہت شوق تھا۔ میں جب سے مزاروں پر آنے جانے لگی، مجھے ایسا لگا کہ ہر شخص یہاں سکون ڈھونڈنے آتا ہے۔ میں یہاں موجود لوگوں کو سکون دینا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں جو لڑکی یا لڑکا روتا ہوا ملتا، میں اسے تسلی دیتی اور کہتی کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ وہ میری بات پر یقین کر لیتے۔ میں کسی دوسرے ٹوٹے ہوئے دل کے لڑکے یا لڑکی سے اس کے نکاح کا انتظام کر دیتی۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ لاوارث گھرانوں سے آتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس میں کیا برائی ہے کہ 2 لوگ آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں تو وہ کئی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ بس میں نے اپنی شادی کا جوڑا قربان کرنے کے بعد سے اس رسم کا آغاز کیا تھا۔ شادی کا جوڑا پہن کر اسی لیے آئی تھی کہ میں اسے زیادہ دیر تک اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ میں اسے آخری بار پہننا چاہتی تھی۔ اس کے بعد بھی جو جوڑے میں نے لیے انہیں میں نے پہن کر نہیں دیکھا، صرف اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ ان لڑکیوں کو جہیز نہیں دیا جاتا، نہ ہی ان کی شادی میں کوئی اور خوبصورتی اور سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ایک شادی کا جوڑا ہی انہیں خاص بناتا ہے۔ بس اسی لیے میں ہر ہفتے آپ سے شادی کا جوڑا مانگتی تھی، کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کا نکاح ہوتا تھا۔ حوریہ نے یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کی تو میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں کہ میں نے اپنی بیوی پر شک کیا اور خواہ ہی اسے بد کردار سمجھا، حالانکہ وہ تو لوگوں کو گناہوں سے بچا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔